الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، یا علی، جان علی ہے نعرہ حیدری یا علی، پہچان علی ہے نعرہ حیدری یا علی، ایمان علی ہے نعرہ حیدری یا علی، یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں۔ کل کفا کو حاجت روا کو انما کو پکارنا ہے، جس نے ولیوں کی مدد کی، نبیوں کی مدد کی، ہر بندہ مومن کی مدد کرنے والا، ہر عاصی و گنہگار کی پہلی رات قبر میں آنے والے کو پکارنا ہے۔ بیمار میری مائیں بہنیں اپنی بیماریوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے، حاجات والی مائیں اپنے حاجات کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے نجف کے والی کو صدا دینی ہے کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی، یا علی، یا علی، محمد والے محمد صلوات کے لیے کہا مزاج گل شاہ کے گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو۔ سبحان اللہ، کے گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو۔ علی کا رتبہ گھٹانے والوں، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ سبحان اللہ، نکیر پوچھیں گے تو کچھ ہی کہہ کے میں ٹال دوں گی۔ سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات۔ بنت خیر الانام زہرا مومنہ تاکہ توجہ کی طالب ہوں، بچوں کو خاموش کروائے، جن کے بچے شور کر رہے ہیں، خواتین کا کام ہوتا ہے کہ وہ مجلس میں اس جگہ پہ بیٹھا۔ عظیم تیرا مقام زہرا، تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، تو ام حسن حسین زینب، تو ام حسن حسین زینب، میں تیرے گھر کی کنیز زہرا، تو ام حسن حسین زینب، میں تیرے گھر کی کنیز زہرا، رقم تیرے وصف کرتے کرتے، رقم تیرے وصف کرتے کرتے ہو عمر میری تمام زہرا، جو ہے عقیدت گزار تیرا، جو جناب زہرا کی چاہنے والی ہے ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوں، جو ہے عقیدت گزار تیرا، ہو اس پہ دوزخ حرام زہرا۔ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانب ہے۔ بے شک، وہ عظیم پروردگار جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ خالق منان جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، مجیب الدعوات ہے، وہ خالق لم یزل کے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں کہ جب اللہ چاہے گا، جس طرح ہم آئے اپنی مرضی سے نہیں، اس طرح ہم اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں جب اللہ چاہے گا تو اس وقت میں اور آپ جتنا بھی زور لگا لیں، بلکہ یوں نہ کہہ لوں کہ اب جو بھی بشر جتنی بھی کوشش کر لے اس دنیا میں رہنے کی، کتنی محبت کرنے والی ہستیاں ہوں، والدین ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم اجلی آ جاتا ہے تو انسان بے بس ہوتا ہے، بے شک، انسان لاچار ہے، اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ درمیانی پیریڈ یعنی یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اس میں رہ کر رب کائنات کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جتنا چاہو ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ عزیزان اکرام، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اللہ نے بھی جو اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا، یہ زمین و آسمان، یہ چرند پرند بنائے، تو ان کے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے جو ہے بےہودہ خلق نہیں کی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بےہودہ خلق نہیں کی، فضول خلق نہیں کی۔
میں نے تیرے لیے مسخر کیا. اور قرآن کی آیات ہے فَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ اے انسان زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اس کو میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے, تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اے انسان سب چیزوں کو میں نے کہا کہ وہ انسان کے لیے ہے. اللہ نے چرند بنائے, پرند بنائے, سورج کو ضیاء دی, آسمان کو بنایا, زمین کو کا فرش بچھایا, سب کچھ یہ حیوانات, یہ پرندے, یہ نباتات, یہ جانور اللہ نے انسان کے لیے خلق کیے کہ انسان ان سے استفادہ حاصل کرے, انسان اس سے نفع حاصل کرے. اور اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا. عزیزان گرامی, اللہ نے بہت بڑی بات کی حدیث قدسی میں. اللہ چونکہ انسان سے محبت کرتا ہے, اللہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, اور یہاں اللہ بتانا چاہ رہے اے انسان تیری بہت زیادہ ارزش ہے, تیری بہت زیادہ قدر و منزلت ہے, تیری بہت زیادہ قیمت ہے. تو اپنے آپ کو چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے, دنیا کے مال کے لیے, دنیا کی لالچ میں آ کے اپنے آپ کو فروخت نہ کر دے. لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ فرما رہے میں نے انسان پر کبھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے, جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے. تو عزیزان گرامی, اب وہ اللہ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر کہ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. عزیزان گرامی, اللہ نے جب پیارے نبی کو, اپنے پیارے حبیب کو, محمد عربی کو, رسالت مآب کو, یاسین مدثر مزمل نبی کو اللہ نے جب کوثر عطا کی تو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا, عرش پر بلایا, اور معراج کا تحفہ جو عطا کیا وہ جناب سیدہ کی ذات تھی کہ جو اللہ نے معراج کا تحفہ عطا کیا. اور اللہ نے دو چیزیں جناب رسالت مآب کو عطا کی. مجالس سننے والی خواتین بیٹھی ہیں, روزمرہ کی مجالس میں شرکت کرتی ہیں, ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں, تو کیا تاریخ کا مطالعہ کریں, منبر پر آنے والے سے سوال کریں کہ ہم کیوں ایام فاطمیہ منا رہے ہیں, ہم کیوں جناب زہرا کے ایام منا رہے ہیں, جناب زہرا کو فدیہ کیوں نہیں ملا. کبھی سوچا بس آئے مجلس میں بیٹھا اور چلا گیا, ہم سمجھتے ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. عزیزان گرامی, ضروری ہے اس ذات کے بارے میں ضرور دربار. کبھی سوچا مولا علی گھر میں موجود ہے, جناب حسنین گھر میں موجود ہے, جناب فضا موجود ہے, اسما بنت امیس گھر میں موجود ہے, لیکن جناب زہرا دروازے پر جا رہی ہے. یہ سوالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں شاید نہیں آئے, کیوں؟ چونکہ ہم نے مجلسوں میں صرف یہ سمجھا کہ ہم روئیں اور رو کر چلے جائیں, تو ہم نے بہت ثواب حاصل کر لیا. جب تک اپنی فکر تبدیل نہیں کریں گے, جب تک اپنے ذہنوں کو مجلس میں ہم تبدیل نہیں کریں, تو یاد رکھیں ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ممبر سے فضائل سنانا اور نعرے لگا کر چلے جانا مقصد نہیں ہے مجلس کا. مجلس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اتر جائے, ہمارے قلوب میں مجلس اتر جائے, ہمارا دل منقلب ہو جائے, ہم اپنی حالت کو تبدیل ہوتا ہوا محسوس کریں کہ ہم نے مجلسوں میں کیا حاصل کیا. یہ ایام فاطمیہ جگہ جگہ مجالس ہوئی, پورے شہریار میں ہوئی, ہر جگہ پہ ہر ایک مومنہ نے کوشش کی کہ میں جناب زہرا کی مجلس میں شرکت کروں, لیکن کیا حاصل کیا؟ لب لباب جو میری گفتگو کا ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا. عزیزان گرامی, جناب زہرا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا, اور معراج کا تحفہ دو چیزیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج پہ عطا کی تھی. کون سی دو چیزیں؟ ایک لہجہ علی ابن ابی طالب کا اور ایک فاطمہ الزہرا کو عطا کیا تھا. وہ جنتی سیب, وہ جنتی میوہ کہ جو رسالت مآب نے کھایا تھا, وہ معراج کا تحفہ دیا. اور اللہ نے معراج کے تحفے میں جب جناب زہرا عطا کی اور رسالت مآب زمین پر آئے, اللہ نے
کیا، لیکن جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کوثر عطا کی اور اس کی فضائل، اس کے مناقب اتنے بیان کیے، اس کے قصیدہ اتنا بیان کیا اور کہا اے میرے حبیب جب میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے اور جب بھی فاطمہ زہرا تیرے سامنے آ جائے تو کیا کر تو اپنی مسند سے کھڑا ہو جا، اور رسول اکرم تعظیم زہرا میں اپنی مسند کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا عمرہ ادا کرو، ہم نے عمرہ ادا کیا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا، آپ نے جو فعل انجام دیا ہمارے لیے سنت بن گیا، لیکن اب آپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا ہر فعل ہمارے لیے سنت بن گیا ہے، اب آپ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا اے پوچھنے والے میں تجھے بتا دوں میں خود کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اللہ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے اور کہتے ہیں میرے پیارے حبیب یہ میری کنیز خاص آ رہی ہے، یہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہے، سبحان اپنی اللہ، مسند کو چھوڑ کر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے فاطمہ الزہرا کہ عام خاتون نہیں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام عرش پر سیر کرنے کے لیے گئے اور جناب حوا بھی ساتھ ہے اور حضرت آدم سیر کر رہے ہیں، جبرائیل بتا رہے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ جنت کے میوے ہیں، یہ فلاں جگہ ہے، یہ جنت نعیم ہے، یہ جنت فردوس ہے، یہ جنت ابرار ہے۔ اب بتاتے بتاتے جبرائیل نے آدم کو اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہ شجرہ طیبہ ہے اور یہ شجرہ ملعونہ ہے۔ اب جب شجرہ طیبہ کی باری آئی جبرائیل کو حضرت آدم کہتے ہیں مجھے تعارف کرواؤ، اب جبریل نے تعارف کروانا شروع کیا، کہا یہ جو پہلا نور دیکھ رہے ہو یہ نور محمد ہے، یہ دوسرا نور نور امامت ہے، یہ تیسرا نور نور امامت ہے، اب چوتھا نور نور امامت ہے، پانچویں نور کی باری آئی جبرائیل خاموش ہو گئے، اب بتاتے نہیں ہے، اب پردوں کے اندر ایک پردہ ہے، حجابوں میں چھپا ہوا ایک حجاب ہے جس کے اندر ایک حجاب کے اندر نور چھپا ہے، جبرائیل خاموش ہو گئے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نے 4 کا تعارف کروایا، 1 کا تعارف کیوں نہیں کرواتے؟ جبرائیل خاموش ہوئے اور حضرت آدم اللہ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے اب اللہ جس ہستی کا تعارف کروا رہا ہے اللہ فرماتا ہے آدم حجاب عصمت ہے نام اس کا یہ وجہ عین رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ، حجاب عصمت ہے نام اس کا یہ وجہ عین رسول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، عرش پہ یہ بطول بھی ہے، سبحان یہی سے اللہ، آغاز ہے امامت، یہی پہ پنجتن کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھے برکت والے اللہم نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ ہے کہ حضرت آدم کو جب تعارف کروایا تو جبرائیل نے نہیں اللہ نے اس ہستی کا تعارف کروایا، اور یہاں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فاطمہ کا بہت بڑا مقام ہے، فاطمہ کی بہت منزلت ہے، اور اسی لیے کہا کہ فاطمہ ظرف کمالات کا ہے، فاطمہ ظرف کمالات ہے۔ فاطمہ کون ہے کہ جس کے لیے اس نے اپنی 18 سالہ زندگی کے اندر ایسی تربیت یافتہ بچے پیدا کیے کہ اسلام کو جب مشکل وقت پڑا تو اسی گھرانے نے کام کیا، بے شک، اسلام کو زندہ جاوید کیا تو زہرا کی اولاد کی تربیت تھی جو اس نے اپنے بچوں کو ایک کچے مکان میں رہ کر ایک چھوٹے سے حجرے میں رہ کر میری آقا زادی کبھی چکی بھی چلاتی ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتی ہے، کبھی خوابوں میں زندگی گزارتی ہے، کبھی محراب عبادت میں آتی ہے تو اللہ اسے کہتا ہے تو محدثہ ہے۔ اللہ نے 9 نام فاطمہ کو عطا کیے، کہیں صدیقہ کہا، کہیں مبارکہ کہا، کہیں عذرا کہا، کہیں بتول کہا، کہیں طاہرہ کہا، کہیں راسیہ کہا، کہیں مرضیہ کہا، اللہ نے 9 نام فاطمہ الزہرا کو عطا کیے۔ یہ ہے عظیم ترین ہستی کہ جس نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی۔ آج کیا شام قیامت تک والی آنے والی خواتین کے لیے فاطمہ الزہرا چیلنج بن گئی ہے، کوئی بھی خاتون کتنی پاکیزہ ہو لیکن ایک وقت میں بتول نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں محدثہ نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں راضیہ و مرضیہ نہیں ہو سکتی، لیکن فاطمہ کون ہے؟ کون ہے فاطمہ صدیقہ فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ راضیہ فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ مبارکہ فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ مرضیہ فاطمہ؟ کون ہے فاطمہ
بے شک اور جب اذان کا وقت ہوتا لوگ مسجد نبی کی طرف جاتے تھے اور رسول در زہرا پر آتے تھے. کیوں؟ بتاتے تھے کہ یہ گھر کون سا گھر ہے، یہ اہل کسا کا گھر ہے، یہ اہل مباہلہ کا گھر ہے، یہ رسول ملائکہ کا گھر ہے، یہ مادن الرسالہ کا گھر ہے، یہ فاطمہ تو ابوہا وبالو وبنوہا کا گھر ہے. کبھی کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو عزیزان گرامی رسالت معاب بتانا چاہتے ہیں. سب اصحاب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول خدا کی روش یہ تھی کہ رسول خدا دروازے زہرا پہ رکھتے تھے. یہ در زہرا کی منزلت ہے کہ جہاں فرشتے بھی اجازت لے الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ جس کے دروازے پر کبھی کوئی فقیر بن کر آتا ہے، کوئی مسکین بن کر آتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور در زہرا کی روٹیاں ملائکہ آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ حیات کو نازل کرتا ہے اور پورے سورہ دہر فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل کرتا ہے. بے شک یہ فاطمہ کا مقام ہے جو رسول دکھانا چاہتے ہیں، در زہرا پر رک کر دکھانا چاہتے ہیں. اے لوگوں دیکھ لو، اے میرے صحابہ دیکھ لو، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول بھی اجازت لے کے جاتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جو آئے النبا کا مصداق ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو علی کا دروازہ ہے، یہ واحد دروازہ ہے جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے. یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں فاطمہ رہتی ہے. یہ گھر وہ گھر ہے جہاں حسنین رہتے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں میکائیل آتا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں جبرائیل آتا ہے. عزیزان گرامی رسول نے اتنا تعارف کروایا، اپنی اس بیٹی کا تعارف کروا رہے ہیں. اور کون ہے فاطمہ؟ آج ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل ہمارے گلوکار، ہمارے فنکار، ہماری ماڈل جو ہیں وہ ہیں. آج ہماری بچیاں، آج ہماری خواتین کی آئیڈیل لوگ ہیں، دنیا دار لوگ جن کے سر پر ردا نہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کا سجدہ نہیں کیا، جو میک اپ سے بھرپور چہروں کو لے کے آتی ہیں. آج ہماری بچیوں کی وہ آئیڈیل ہے. لیکن ام العائمہ کا لقب فاطمہ الزہرا کو ملا. تمام انبیاء فرماتے ہیں، تمام امام فرماتے ہیں ہماری آئیڈیل، ہماری جد فاطمہ الزہرا. اور یہاں تک کہ وقت کے امام فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا میری جد میرے لیے الگو ہے، میرے لیے آئیڈیل فاطمہ الزہرا ہے. عزیزان گرامی جناب زہرا کی آئیڈیل زندگی ہے، 18 سالہ زندگی ہے. کبھی دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو اپنا کھانا اٹھا کر دیتی ہے، اپنا کھانا اٹھا کر دے دیتی ہے. اور بچے دیکھ رہے ہیں بچپنے سے، کیوں؟ جو ماں کرتی ہے بچے وہی کرتے ہیں. جو ماں بولتی ہے بچے وہ نہیں کرتے، بچے اس کو فالو نہیں کرتے جو ماں بول رہی ہو، بلکہ بچے اس کو فالو کرتے ہیں جو ماں کر رہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی اور جناب زہرا نے کر کے بچوں کو سکھایا. اب اپنا کھانا کہ جب سب نے منت مانی تھی روزوں کی کہ ہم روزے رکھیں گے، پیغمبر پاک نے روزے رکھے. پہلے دن ہوا دسترخوان بچھایا گیا اور جب دسترخوان پر افطار کا وقت آیا تو دروازے پر دکل باب ہوا. کسی نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، آپ کے دروازے کا فقیر بن کر آیا ہوں، کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو. فاطمہ نے بچوں سے نہیں کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ان کو سائل کو دے دو. زہرا نے اپنا افطار کا سامان اٹھایا، اٹھا کر فقیر کو دیا، سائل کو دے دیا. بچوں نے دیکھا کہ ماں نے کچھ نہیں کھایا،
सुबहान अल्लाह। मकाम मरियम से बुलंद है और अभी अल्लाह की तरफ से वही आई थी और अल्लाह ने जिब्राइल को मेरे पास भेजा है, कहा कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और अल्लाह फरमाता है कि मैंने पूरी सूरह कहर को फातिमा की शान में नाज़िल कर दिया। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। अर्ज कर रही हूँ, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को तो बस या अली कहो, परखना हो किसी को तो बस या अली कहो। ये ऐसा नाम है जो शजरे कंगाल देता है। नारे हैदरी हैदरी, बावाज़े बुलंदतर सलावत। तो अजीज़ान ग्रामी, बहुत ज़रूरी है आज की माँ जो बच्चे की तरबियत करती है, परेशान है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, तो जनाब ज़हरा से तरबियत लें कि उन्होंने नहीं कहा बच्चों को कि अपना खाना अपना अफ्तार उठा के गरीब को दे दो, साइल को दे दो। और मिक़दाद की जो मैंने रिवायत खुद अपनी आंखों से पढ़ी, कहा कि एक दिन जनाब मिक़दाद को अल्लाह के नबी ने किसी काम से दर ज़हरा पर भेजा। मिक़दाद चाहते हैं कि मैं ज़हरा को सलाम करूं, वहाँ दरवाजे पर रुक गए और चाहा के सलाम करूं, हिजाब, उसकी नमाज, उसकी तहारत ऐसी हो जैसे फातिमा ज़हरा की थी, यानी अपने आइडियल हमें फातिमा ज़हरा को बनाना होगा। अजीज़ान गिरामी, आज सादात का पर्दा नहीं, आज सादात चाहने वाली है जनाब ज़हरा की और हम अपने आप को सादात कहें, अखलाक से आ रही। पर्दा हमें नहीं पता, खुम्स और ज़कात का हमें नहीं पता, दरवाजे पर साए आ जाए हमें नहीं पता, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है हमें नहीं पता। तो याद रखें जनाब ज़हरा अपनी हर चाहने वाली से, कोई भी बच नहीं सकता मैदान महशर में, ना मैं बचूंगी और ना ही आप बचेंगी। हर एक ने मैदान महशर में जमा होना है और जनाब ज़हरा सवाल करेंगी अपने चाहने वालियों से कि तुम मेरी मजालिस में आती थी, तुम ज़हरा के पर्दे को रोकती थी, तुम मेरे फजाइल पर नारे बुलंद करती थी, मेरे फजाइल सुनकर खुश होती थी, मैंने जैसे बच्चों की तरबियत की, आया तुमने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की। याद रखो मोमिनात, और मिंबर से यही मैसेज दूंगी कि अपनी ज़िंदगियों को कोशिश ये करें कि जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में ढालें, उस बीवी की ज़िंदगी का, उनकी सीरत का मुतालिया करें कि फातिमा ज़हरा ऐसी खातून थी कि जिसके लिए रसूल फरमाते थे कि फातिमा कुर्रत आइनी, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। और कभी कहते थे फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है, कभी कहते थे मेरे बसमरता फवादी, ये मेरे दिल का मेवा है। और उस रसूल की बेटी के साथ उम्मत ने कितनी वफा की। मोमिनात, अय्याम फातिमिया में आपने सुना कि किस तरह इस उम्मत ने रुख फेर लिया। कितने दिन रसूल को हुए थे इस दुनिया से गए हुए, कितने दिन हुए थे। दस्तूर ज़माना है कि अगर किसी के घर में कज़िया हो जाए तो लोग उसको फुर्सत देने के लिए आते हैं, लेकिन फातिमा ज़हरा शायद मुंतज़िर होंगी कि मेरे बाबा ने इतनी जो तबलीग की है, इतने लोगों को मेरे बाबा ने मुसलमान किया है। ये ज़माने जाहिलियत के अरब, ये अरब के बदू, ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन, ये बुतों की पूजा करने वाले, मेरे बाबा ने इनको कलमा पढ़ाया, मेरे बाबा ने इनको मुसलमान किया और खुम्स और ज़कात के ज़रिए इनके मालों को पाक किया। मेरे बाबा ने इनको नमाज सिखाई, मेरे बाबा ने इनको कुरान पढ़ना सिखाया। ये पत्ते खाने वाले इंसान, ये जंगलों में ज़िंदगी बसर करने वाले इंसान, जिनको पहनने का पता नहीं था, इनको लिबास पहनने का पता नहीं था, इनको मेरे बाबा ने जो इतने इनको तबलीग की है, तो शायद ये मुझे फुर्सत देने के लिए आएंगे। और अगर दस्तूर ज़माना है कि अगर हमारे इलाके में, हमारे रिश्तेदारों में कोई यतीम हो जाए तो लोग उसके सर पर दस्त शफ़क़त रखते हैं और कहते हैं कि वो यतीम हो गया है, उसको तसल्ली देते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ फातिमा ज़हरा पर, मेरी आकाज़ादी जब यतीम हुई तो किसी ने उनको तसल्ली नहीं